یہ ہے سترنگی جھیل کے خوبصورت ترین مناظر، اور یہ ہے سترنگی جھیل میں بارش کا پانی، اور یہ ہے دوستوں کا رقص، اور یہ ہے دوستوں کا گپ شپ لگانا، زیرو پوائنٹ پہ بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ شعر و شاعری اور گپ شپ۔ آخر مطلب کہ ہم لوگ پنجاب گروپ آف کالجز دیپال پور کیمپس سے شمالی علاقہ جات کے سفر کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ یہ ہمارا پی جی سی کا ٹور، ٹیچر ٹور۔ ہم نلتر ویلی میں جب داخل ہوئے تو نلتر ویلی سے یہ ہمارا سفر ہے سترنگی جھیل کی طرف۔ نلتر ویلی سے ہم لوگ سترنگی جھیل کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ روڈ صاف اور شفاف روڈ ہے۔ ہم ہنزا سے واپس آ رہے تھے، نلتر ویلی میں ہم لوگ رکے تو دوستوں نے کہا یہاں سے ہم سترنگی جھیل دیکھنے کے لیے چلیں گے۔ تو میں نے کہا ہمارے وہ جس گاڑی پہ ہم لوگ پہلے سفر کر رہے تھے اسی پہ سفر کرتے ہیں، لیکن دوستوں نے کہا کہ یہاں تک سترنگی جھیل تک یہ والی ہماری گاڑی نہیں جائے گی، اس کے لیے ہمیں یہاں سے جیپ لینا ہوگی۔ یہ 4x4 یہ ہم نے ایک جیپ لی۔ ہم کوئی 5-6 دوست اس جیپ کے اندر بیٹھے، خوش گپیوں میں مصروف، قدرت کے یہ حسین ترین مناظر کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ کو دائیں اور بائیں بلند و بالا پہاڑ نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ کہیں سنگلاخ علاقہ شروع ہو جاتا ہے اور کہیں ہریالی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ٹنل سے گزر کر ہم آگے سنگلاخ پہاڑوں کو دیکھتے دیکھتے ہم لوگ سترنگی جھیل کی طرف رواں دواں ہیں۔ تھکن بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ پہلے تو سوچا کہ یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ ہم ڈیلے کر دیتے ہیں، ہم ادھر جاتے ہی نہیں، لیکن دوستوں کا کہنا یہ تھا کہ سترنگی جھیل پہ جا کے ساری تھکاوٹ دور، کافی تھک چکے۔ راستے میں ڈرائیور سے کہا کہ جناب تھوڑی دیر کے لیے جیپ روک دیجیے۔ اس نے جیپ روکی اور ایک گانا لگا دیا، سانگ لگا دیا، تو دوستوں نے اس پر رقص کرنا شروع کر دیا۔ تو تھکن کو دور کرنے کے یہی چند طریقے ہوتے ہیں۔ آپ چٹکلے کر لیں، آپ تھوڑی دیر رقص کر لیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کر لیں، آپ ایک دوسرے کو حال دل سنا لیں، ایک دوسرے کا حال دل سن لیں۔ آخر یہی کام کیا گیا۔ یہاں جیپ کو روکا اور یہاں رقص کرنا شروع کر دیا۔ ایک دوست نے تو اس کو معیوب جانا، وہ سائیڈ پہ ہو گئے۔ تو صاف اور شفاف روڈ کے بعد جناب یہ روڈ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیے کتنا پرخطر روڈ یہ آپ کو نظر آئے گا۔ اس کے یہ ایک تو تنگ راستہ ہے۔ پہلے تو ہم صاف اور شفاف روڈ پر موجود تھے، لیکن اب ہم صاف اور شفاف روڈ پر موجود نہیں ہے۔ یہ سنگل سا روڈ ہے، پکڈنڈی ٹائپ یہ ایک روڈ ہے، ٹھیک ہے، جس میں زگ زیگ ہے، نیچے اوپر دائیں بائیں یہ جیپ ہوتی جا رہی ہے۔ ایک تو پورا کا پورا جسم درد سے چور ہوا جا رہا تھا، نیند پہلے پوری نہیں تھی، تھکن پہلے ہو چکی تھی۔ لو جی ہم چلے ہیں پھر سترنگی جھیل کو دیکھنے کے لیے۔ تو خیر گپ شپ لگاتے، دوستوں کے ساتھ چٹکلے لگاتے، ایک دوسرے کو مذاق کرتے ہم لوگ سترنگی جھیل کی طرف جا رہے ہیں۔ سترنگی جھیل میں کئی جگہ ایسی آتی ہیں جس کو دیکھ کر انسان کا دل بہت خوش ہو جاتا ہے۔ آخر ہم سترنگی جھیل پہ پہنچے اور یہ سترنگی کا آپ صاف اور شفاف منظر دیکھ رہے ہیں۔ اس میں اتنا شفاف پانی ہے کہ انسان سترنگی جھیل کے کنارے پہ کھڑا ہو کے دیکھے، انسان کو اپنا عکس اس جھیل کے اندر نظر آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کو سترنگی جھیل کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ڈیئر اس کو سترنگی جھیل اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں آپ کو قدرت کے 7 رنگ نظر آئیں گے۔ آپ یہاں ایک نظر دیکھیے، اب آپ کو کہاں کتنے رنگ جو سے وہ یہاں نظر آ رہے ہیں۔ قدرت کے جو مین رنگ ہے 7 رنگ آپ کو اس میں نظر آئیں گے۔ اور سترنگی جھیل دیکھنے کے بعد بارش شروع ہو گئی۔ اب جو ہی بارش کے چند قطرے زمین پر بہنا شروع ہوئے، زمین پر آئے تو دوستوں نے یہاں رقص شروع کر دیا۔ قرب و جوار میں آئے سیاح بھی ہمیں دیکھنے لگے اور انہوں نے بھی اپنے موبائل نکالے اور یہاں ویڈیو کیپچر کرنا شروع کر دی۔ ہم وہاں سے واپس لوٹے تھے، ایک زیرو پوائنٹ ہے نلتر ویلی کا زیرو پوائنٹ۔ یہاں دوستوں نے کہا چلیں بھی گائیکی ہو جائے، چلیں بھی سنگنگ ہو جائے۔ تو انہوں نے جناب جی اپنی گائیکی شروع کر دی ہے، مطلب کہ بے سرے گانے گائے، بس کانوں میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ ایک دوسرے کو چٹکلے لگائے، پھر سے جناب جی جو ذہن میں آیا یہ ایک زیرو پوائنٹ پہ بیٹھے سامنے خوبصورت گرینری کو دیکھتے ہوئے آخر وہی شروع کر دیا۔ کہیں چٹکلے لگائے، کہیں مطلب کہ کہیں کسی سے کچھ لطیفے سنے، شعر و شاعری ہوئی اور دوسروں کا انتظار کیا۔ یہاں قدرت کے حسین ترین جو مناظر تھے اس کو یہاں ہم نے کیمرے میں کیپچر کر لیا، کیمرے نے سیو کر لیا، جو کہ ایک ویڈیو کے فارم میں اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے۔
تو یہاں دوستوں کے ساتھ یہ گپ شپ لگانے کا اس لیے بھی تھا کہ باقی جو ہمارے دوست وہ پیچھے رہ کے ان کا انتظار کر رہے تھے، ان کے انتظار میں یہاں مطلب کہ ہم 0 پوائنٹ پہ رکے۔ یہ 0 پوائنٹ دیکھیں، یہاں قدرت کی خوبصورتی آپ کو ایک نظر اپنی طرف اٹریکٹ کر لے گی۔ یہاں کے بنے ہوئے جو گھر ہیں وہ جس طرح ہم لوگ پنجاب کے رہائشی ہیں، پنجاب میں ہم اپنے گھر بناتے ہیں، اس ٹائپ کے گھر نہیں ہیں۔ یہاں کے مطلب کہ بنے ہوئے گھر تھوڑے سے اس سے مختلف گھر ہیں، اور یہ 0 پوائنٹ ایک خوبصورت پوائنٹ ہے۔ یہاں پہ کرسیاں رکھی گئی ہیں، یہاں پہ مطلب کہ کچھ ٹیبل رکھے گئے ہیں۔ یہاں پہ بیٹھ کے بندہ ایک لمحے کے لیے سوچے اگر میں دنیا میں آیا ہوں تو میرا مقصد کیا ہے۔ یہاں وہ ایک لمحے بیٹھ کر دیکھے وہ قدرت کے بلند و بالا پہاڑ، وہ صنوبر کے اتنے اونچے درخت، وہ دور دور تک جاتی ہوئی نظر قدرت کے اتنی خوبصورت چیزوں کو مطلب کہ اپنے اندر اٹریکٹ کر لیتی ہے۔ تو اس لیے رب نے خود قرآن پاک میں کہا کہ اس زمین کی سیر کرو اور آپ جانو کہ یہ زمین کیا ہے، اور یقیناً اللہ نے تو صرف ایک کن کہا، کن کہنے سے پوری کی پوری جو زمین ہے یہ مارز وجود میں آ گئی، پوری کی پوری زمین جو انسی ہے وہ بن گئی۔ اور آخر یہ والا منظر ہمیں بہت خوبصورت لگا۔ ہم نے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کی، ہم نے نلتر ویلی کی سیر کی، ہم نے سترنگی جھیل کی سیر کی۔ نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔